بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ پچھلے وقتوں میں تجارت کا یہ قانون تھا کہ تاجر جس ملک میں تجارت کرنے جاتا سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اسے اپنا سارا سامان تجارت دکھاتا اور اس کی خوبیوں اور انفرادیت سے آگاہ کرتا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے، پھر اپنا مال تجارت نکالا اور ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے بتانے لگا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے، یہ قالین ہے جو میں نے ایران سے خریدا ہے اور یہ خالص ریشم کے تار سے بنا ہے، یہ قلم ملاحظہ فرمائیے جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں خریدا ہے۔ تاجر نے اپنے تمام مال کی خوبیاں بیان کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بہت خوب، تمام چیزیں بہت عمدہ اور نایاب ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی یا نہیں؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا کہ یوں تو آپ کے شایان شان بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ چیز کیا تھی؟ تاجر بولا، جناب وہ ایک موتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اور اس موتی سے بہت سارے زیور بھی بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ اس کی بات سے متاثر ہو کر کہنے لگا کہ میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک خاص وزیر کو ساز و سامان کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ اب وہ موتی لے کر ہی لوٹے۔ وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ وہ جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں، غرض یہ کہ ہر جگہ کی خاک چھان ماری، ہر شخص سے اس نادر و نایاب موتی کا پوچھا، مگر سب نے یہی کہا کہ ایسا کوئی موتی نہیں جو چوری نہ ہو سکے اور اس کے بہت سارے زیور بن جائیں۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے اور کہتے کہ مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ یوں ہی کئی مہینے بیت گئے، نا امیدی کے سائے گہرے ہونے لگے، لیکن بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ایسا موتی مل جائے، لیکن اسے کوئی موتی نہ ملا۔ پھر اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر اپنی ناکامی پر زار و قطار روتا ہوا ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وزیر بہت تھک بھی گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس آرام کرنے کے ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک روشنی اپنی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو وزیر بہت ڈرا، مگر پھر ایک آواز نے اسے حوصلہ دیا۔ اسے آواز آئی کہ اے نوجوان، ڈرو مت، میں ایک پری ہوں، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم مدتوں کے تھکے ہوئے مسافر معلوم ہوتے ہو، مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کروں۔ وزیر نے اپنی داستان اسے سنائی کہ اسے جس موتی کی تلاش تھی وہ کہیں نہیں ملا۔ پری نے وزیر کی بات سنی تو بے ساختہ ہنسنے لگی اور بولی کہ افسوس، تو نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش میں کئی مہینے مارا مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا کہ اے پری، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ پری بولی، اے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو نے اس کی ظاہری شکل کو تلاش کیا۔ علم تو ایک ایسی شے ہے کہ جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کہیں اسے پھلدار درخت کہتے ہیں تو کہیں اسے سورج سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اسے کسی جگہ سمندر بھی کہا جاتا ہے، اور یہی ایک ایسا موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ وزیر نے حیرت سے اس پری سے پوچھا، لیکن اس سے زیور بنانے والی صفت کیا ہے؟ پری نے مسکراتے ہوئے کہا کہ علم کی بہت ساری صفات ہیں، تم اس موتی کی صورت کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو،
ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے اندر موجود خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک ایسا نایاب موتی ہے کہ جسے حاصل ہو جائے وہ ایسے سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ وزیر نے غور سے پری کی ساری باتیں سنی اور اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کی سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا اور پھر پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو موتی کے بارے میں بتایا کہ وہ موتی علم کا موتی ہے جو بانٹنے سے کبھی نہیں گھٹتا۔ علم ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ علم ہی وہ دولت ہے جو انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح وہ علم کی مزید خوبیاں بتاتے ہوئے بولا کہ علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔